الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب في بيوت أذن الله أن ترفع گھروں میں جن کے متعلق اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ان کے بلند کرنے کا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اور ان گھروں میں ذکر کیا جائے اس کا نام يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
ان گھروں میں اسی کے لیے وہ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ وہ ایسے کامل مرد ہیں ان کو غافل نہیں کرتی کوئی بھی تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے سے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے الٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اس لیے کہ اللہ تعالی ان کو بدلہ دے بہترین جو انہوں نے عمل کیے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب ان گنت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی کے لیے گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر اور عرفہ کلام سے جمعۃ المبارک کی اس نشست، اس محفل میں 18ویں پارے میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 36، 37 اور 38 3 آیات تلاوت کی ہیں، اور انہی 3 آیات کا ترجمہ آسان سے الفاظ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ پچھلے جمعے بھی پہلی آیت کے ایک حصے پر، ایک جملے پر تمام تر گفتگو ہوئی تھی، اس کی غرض و غایت اور اس کا مقصد یہ تھا لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کرنا کہ اللہ تعالی کے ہاں عزت والے مقدس مقامات کون سے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت کا مرکز، سرچشمہ اور منبع بنایا ہے۔ جب تک ہم لوگ ان مراکز سے جڑے رہیں گے، ہم کو ہدایت ملتی رہے گی، اور جب ان مراکز سے ٹوٹ جائیں گے تو پھر ہدایت کے وہ خزینے ہم سے لٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ سورہ نور جس طرح نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے، روشنی اور لائٹ کو کہتے ہیں، اور ایسی روشنی جہاں باقی روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں یہ روشنی جل اٹھتی ہے، اور اس کی مثال آپ نے سنی ہے۔ اس کی مثال قلب مومن کی ہے، مومن کے دل کی ہے۔ مومن کا دل بڑا صاف شفاف ہوتا ہے، اور اس کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے
اس کا رجحان فطری طور پہ اسلام کی طرف ہوتا ہے، ہدایت کی طرف ہوتا ہے۔ جس طرح قندیل کا شیشہ صاف شفاف ہوتا ہے اور اس میں چراغ ہوتا ہے اور اس چراغ میں تیل ہے، ایسے ہی مومن کے دل میں فطری طور پہ اللہ نے حلال اور حرام کی تمیز رکھی ہے، کھوٹے اور کھرے کی پہچان رکھی ہے، خالق اور مخلوق کی پہچان پروردگار نے رکھ دی ہے، عابد اور معبود کی پہچان رب نے رکھ دی ہے، سب سے بڑے اور چھوٹے اس کی تمیز اور فرق رب نے رکھ دیا ہوا ہے۔ ہاں، جب اسے قرآن کی روشنی مل جاتی ہے، یہ ہدایت کی روشنی مل جاتی ہے، تو جو اس کے اندر پہلے ہی ہدایت کا چشمہ پھوٹ رہا ہوتا ہے، اس پر اور زیادہ رعنائی اور توانائی آ جاتی ہے۔ اسے پروردگار نے تعبیر کیا نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی۔ ایک تو دل کی، قلب سلیم کی، سلامتی والے دل کی روشنی ہے، اور اوپر جب قرآن کی بارش ہو رہی ہے، دلائل کی بارش ہو رہی ہے، تو اس میں وہ یوں چمکتا ہے اور اس کی روشنی دنیا کے لیے سورج سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ ہاں، میرے رب کی مرضیاں اور چاہتے ہیں، جہاں جس کے دل میں وہ چاہے وہ چراغ روشن کر دے۔ اس کی مرضیوں کے بغیر زبردستی کچھ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی منشا اور مرضی بھی ہو، میرے چچا کو ہدایت مل جائے، ابو جہل کو ہدایت مل جائے، عتبہ اور شیبہ کو ہدایت مل جائے۔ نبی کا بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ میں جلے۔ نبی میں تو سب سے زیادہ حرص یہی ہوتی ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ میرے رب کی پرکھ ہوتی ہے دل کی۔ میرا رب پہچان رکھتا ہے دلوں کی، کس میں وہ روشنی جگمگائے گی اور کس میں وہ اندھیرا رہے گا، اور جس دل میں روشنی جگمگاتی ہے، اللہ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے، قرآن سے نواز دیتا ہے، نبی کی سنت عطا کر دیتا ہے۔ اب وہ چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ تو آیت مبارکہ میں ذکر کیا فی بیوتن، وہ ایسے گھروں میں ہیں آذین اللہ ان ترفع، کہ جس کے متعلق جس کے بارے اللہ نے حکم دیا ہے ان کے بلند کرنے کا، کہ ان کو کیا کیا جائے؟ گھروں کو بلند۔ بتلایا تھا میں نے پچھلے جمعے، بیوت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے گھر، جہاں پہ رب کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی کی سنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ بیوتن میں شامل ہے۔ یہاں پروردگار نے عام لفظ بولا ہے، بیت کی جمع ہے بیوت، گھر۔ یہاں فی مساجد نہیں بولا، مساجد اگر بولتے تو وہ خاص ہو جانا تھا کہ مسجدیں ہی ہیں اور کوئی نہیں۔ بیوت بولا
मदारिस भी इसमें शामिल हैं। वो घर जहां पे कुरान पढ़ाया जाता है वो भी इसमें शामिल हैं। वो घर जहां पे दीन का जिक्र होता है, नबी की सुन्नत का तज़किरा होता है, वहां पर दीन के कुरान के उसूल और मानी और मफाहीम बतलाए जाते हैं अपनी नस्लों को, वो भी क्या हैं, इनमें शामिल हैं। खुसूसियत जो है वो मसाजिद की है, क्योंकि लोगों के जहनों में भी यही चीज मौजूद है। नमाज पढ़नी हो तो कहां चलना है, हमने मस्जिद में चलना है। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समझाने का एक अंदाज है, फरमाया तुम में से कोई आदमी एक नहर में से 5 मर्तबा गुजरे, क्या उस पर कोई मैल कुचैल रह जाएगी? यह सवाल किया आपने सहाबा से। अब सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, नहीं, 5 मर्तबा बंदा उसमें से गुजरता है तो उसके ऊपर तो मैल कुचैल नहीं रहेगी। आपने फरमाया यही हाल है जो बंदा वुजू करके नमाज के लिए आता है, 5 मर्तबा आता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। ये समझाने का एक अंदाज है। अब नमाज के लिए आना है तो फौरन हमारे जहन में ये चीज आती है, आजान हुई है तो आजान कहां होती है? मसाजिद में होती है। अब जहन के उस खाने में वो चीज मौजूद है कि आजान हो रही है, बुलावा आ रहा है, मालिक हकीकी बुला रहा है। दुनिया के मालिक बुला लें तो बंदा लेट नहीं होता, कहता है जी मेरा मालिक है, मैंने तो जाना ही जाना, उसने बुलाया है। अगर वो लेट हो जाए तो वो तो सवाल करता है, क्वेश्चन करता है, मैंने पैगाम भेजा था, क्यों लेट हुआ है? वहाँ 100 वजह बयान करनी पड़ जाती हैं, यूं हो गया, और उसकी मर्जी वो कबूल करे या ना करे, और तंबीह करे कि आइंदा ऐसा नहीं करना, मैं बुलाऊं तो क्या करना है, फौरन आ जाना है। पर ये मालिक हकीकी है जो बुलावा दे रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। लोगों किधर भाग रहे हो, दौड़ रहे हो? तुम समझ बैठे हो मकान बनाना कोठी बन गई तो ये कामयाबी मिल गई, बेटा डॉक्टर बन गया कामयाबी मिल गई, दौलत मिल गई तो कामयाबी मिल गई, आज के दिन कमाई ठीक हुई मेरी दुकान के ऊपर तो मुझे आज कामयाबी मिल गई, मेरा कर्ज उतर गया तो मुझे कामयाबी मिल गई, फलाना चौधरी मेरे दरवाजे के ऊपर चल के आ गया वोटों के लिए तो मेरा तो नाम ऊंचा हो गया, ये मुझे कामयाबी मिल गई। फरमाया ये कामयाबी नहीं, कामयाबी तो वो है जो मुअज्जिन तुम्हें 5 वक्त सदा दे रहा है, हय्या अलल फलाह। कामयाबी चाहता है ना, आ जा फिर नमाज की तरफ आ। अल्लाह ने कामयाबी इसी में रखी है, जब बंदा अपने मालिक के सामने झुक जाता है, अपनी जबीं को झुका देता है, वो अपनी इज्जो इनकिसारी का इजहार कर रहा होता है, कहता है मेरे मालिक मैं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तू है। और फिर मालिक कहता है मेरे बंदे तूने सब कुछ मेरे ऊपर लुटा दिया, मेरे हुक्मों पे सब कुछ कुर्बान कर दिया, तू नीचे गिर रहा है, मैं तुझे ऊपर उठा रहा। बज़ाहिर तो वो सजदे में जा रहा है, लेकिन रब के सामने जा रहा है ना, रब उसे क्या कर रहा है, उठा रहा है। यही मेरे मुर्शिद ने फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो बंदा अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उस बंदे को और बुलंद कर देता है, और ऊंचा करता है, और इज्जतें देता है। लोगों को बतलाता है ये मेरे सामने झुकने वाला है, ये मुझसे मांगने वाला है, ये आजिज़ व मिस्कीन है, पर देखो
میں رب نے اس کو کس طرح اونچا کر دیا ہے، کس طرح بلند کر دیا ہے۔ اور یوں بھی میں اس کی تعبیر کر سکتا ہوں، جس شاخ کے اوپر پھل لگیں وہ اوپر نہیں اٹھا کرتی، وہ نیچے جھک جایا کرتی ہے، اور جو جھکے طوفان گزر جاتے ہیں اسے توڑ نہیں سکتے، جو اکڑ جاتی ہے چیز اسے طوفان کیا کر دیتے ہیں، توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ وہ گھر ہیں جن گھروں میں اللہ نے عبادت کا حکم دیا، اور ان کو اللہ نے حکم دیا بلند کرنے کا۔ بلند کا ایک معنی تو میں آپ کو بتلا چکا ہوں پچھلے جمعے، ساتھ ساتھ یاد بھی رکھا کریں، روین تاں کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ آیت آپ کو صحیح سمجھ آ جائے، آپ کسی کو سمجھا سکیں قرآن مجید کی آیت۔ اب لفظ بولا نا ترفع، ان ترفع، رفع کہتے ہیں کسی چیز کو بلند کرنا، اونچا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ان گھروں کو بلند کرنے کا۔ ایک تو میں نے بتلایا تھا، باقی مکانوں کی نسبت، باقی گھروں کی نسبت مساجد کو کیا بنانا چاہیے، اونچا بنانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ بادشاہ کا محل نہیں، یہ مالک حقیقی کا محل ہے، دور سے پہچان ہو۔ اسی لیے یہ جو مینار اور یہ گنبد، یہ یاد رکھو یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی نبی کے زمانے میں تو گنبد نہیں تھے اور مینار نہیں تھے، تو اب تم نے بنا لیے ہوئے تو یہ تم نے بدعت نہیں کی، یہ بولتے ہیں نا۔ تو یاد رکھو مینار دین کا حصہ نہیں ہے، محراب دین کا حصہ نہیں ہے، گنبد دین کا حصہ نہیں۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو جن مساجد میں یہ چیزیں موجود نہیں، وہ مساجد کے بارے حکم دیا جاتا کہ یہ مساجد نامکمل ہیں۔ لیکن جن میں یہ نہیں ہے، کئی مسجدیں ایسی بالکل فلیٹ ہیں، وہاں کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا مینار چھوٹا سا رکھا ہے، اب وہ یہ چیزیں عالی شان اس میں نہیں ہیں، تو اب کیا اسے مساجد نہیں کہیں گے؟ سب کہتے ہیں جی حکم ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں، مساجد ہیں۔ دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرو گے دین کے اندر تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ بدعت کہلائے گی۔ نماز ہے نا، نماز صبح کی کتنی رکھتے ہیں فرض؟ 2، اب 2 کی تبدیلی کرو، 3 کر دو۔ یہ دین میں کیا ہے؟ نماز دین ہے۔ اگر نہیں پڑھو گے تم پر دینداری کا وہ نہیں آئے گا لیبل، تم یہ کہ بے نمازی ہے، بے دین بندہ ہے، یہ دین ہے۔ اب اس میں ترمیم تم نہ کم کر سکتے ہو اور نہ زیادہ، جو ہے وہی کرنی ہے۔ اس لیے یہ نشانیاں ہیں تاکہ دور سے کسی کو پتہ لگ جائے یہ کون سے گھر ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ مینار کو دیکھتا ہے تو دماغ میں کیا جاتا ہے چیز؟ کیا جاتی ہے چیز؟ مساجد ہے۔ گنبد کو دیکھتا ہے، ہاں اب تو یہ گنبد چھوٹے ہو گئے، درباروں کے بڑے ہو گئے، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں۔ اب بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے مسجد ہے، تو ساتھ شرک کا اڈا نکل آتا ہے۔ ہاں، اور وہ بڑے اس طرح بنا کے اور لوگوں کو ان کے دین کو برباد کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ مساجد شعائر اللہ میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ شعائر اللہ۔ شعائر اللہ کا مطلب ہے اللہ کے دین کی نشانیاں، جیسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ وہ 2 پہاڑیاں
جہاں حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی، کبھی اس پہاڑی کے اوپر اور کبھی اس پہاڑی کے اوپر، اور بے قرار ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں، یہاں کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا، بچے کی جان جا رہی ہے، اور نیچے دوڑ کے آتی ہیں، بچہ میرا موجود ہے اسماعیل، کہیں کوئی درندہ کوئی جانور اسے نقصان نہ دے دے، اور وہ بھی پیاس سے اور بھوک سے بلک رہا ہے۔ یہ بے قراری ہے، میرے رب نے اس بے قراری کو دین میں بدل دیا۔ جو بھی آئے گا فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ جو بندہ بھی بیت اللہ کا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، اسے چاہیے، اس پر کوئی گناہ اور وبال نہیں، اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں کا چکر لگائے، صفا کا بھی مروہ تک اور مروہ کا بھی صفا تک، یہ 7 چکر لگانے ہیں۔ لیکن میرے رب نے عورت کے ستر کو، پردے داری کو اتنا محفوظ ترین بنا دیا کہ آج بھی وہاں سبز لائٹیں تو جل رہی ہیں، اس مقام پر دوڑ لگانی ہے، پر وہ دوڑ مردوں نے لگانی ہے، عورتوں نے نہیں لگانی، کیونکہ ان کے وجود کے حصے نمایاں ہونے لگ جائیں گے۔ میرے رب کو یہ پسند نہیں، میرے رب نے پردہ داری کا اہتمام کر دیا اور مردوں کو کہا تم نے یہاں دوڑ لگانی ہے، حضرت ہاجرہ کی سنت پوری ہو جائے۔ اب یہ صفا اور وہ مروہ، ان دونوں کو میرے رب نے تعبیر کیا شعائر اللہ، یہ اللہ کے دین کے نشان ہیں، یہ نشانیاں ہیں اللہ کے دین کی۔ اب ہمیں حکم دیا من يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، احترام کرے، تو فرمایا وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، وہ دلوں کی ایک کیفیت، وہ تقوی، وہ خدا خوفی، وہ پرہیزگاری میں سے ہے۔ معلوم ہوا یہ شعائر اللہ میں بیت اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، پیغمبر بھی ہیں، اور مساجد و مدارس بھی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ شعائر اللہ، ان کی تعظیم واجب ہے، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ دوسرا معنی ترفع، بلند کرنے کا، تو وہ یہ معنی ہے وہاں پہ اللہ کی توحید کے بیان کیے جائیں، اللہ کی توحید کے تذکرے ہوں، تو مساجد کو کیا ملتی ہیں؟ عزتیں، مساجد بلند ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جمعہ پڑھنے جانا ہے تو شہر میں بے شمار مساجد ہیں، وقفے وقفے پہ مساجد ہیں، لیکن میرے رب کی عنایت اور میرے رب کی مہربانی اور اس کا فضل، دور دراز سے لوگ محبت کے وہ رشتے لے کے آتے ہیں یہاں پہ۔ جب لوگ کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں جی او قاری صاحب کی مسجد میں جا رہے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں اتھے کوئی وکھرا جمعہ ہوندا ہے؟ ایتھے نہیں ہوندا جمعہ ہو؟ پھر تم کہتے ہو آ ذرا تنو پھر مزہ دکھائیے، آ ذرا۔ پھر جو آتے ہیں میں اور تو کچھ نہیں، دعا کرتا ہوں یہ اللہ انہیں دین بھی خوبصورت دے اور دنیا بھی خوبصورت دے۔
پر میرے پاس جو دولت ہے وہ میں تو جھولیوں میں بھر بھر کے ڈالتا ہوں. وہ میرے پاس تو دولت ہے اللہ کا قرآن، میں وہ جھولیوں میں ڈالتا ہوں. اور اس انداز سے، اس محبت سے، پتہ نہیں میری اگلے جمعے ان سے ملاقات ہو یا نہ ہو. جو آئے ہیں، جتنا وقت میسر آیا ہے، میں انہیں کچھ دے جاؤں، میں ان کی جھولیوں میں کچھ ڈال جاؤں. میں اپنے رب کے ہاں سرخرو رہوں. میرے مولا، میں نے حق بات انہیں سنائی، میں نے قرآن سے انہیں بیان کیا. میرے مولا، میں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، کوئی فراڈ نہیں کیا. اب جس مسجد میں قرآن بیان کیا جاتا ہے، باقیوں کی نسبت اس کی شان کیا ہو جاتی ہے؟ بلند ہو جاتی ہے نا، اونچی ہو جاتی ہے. یہی میرے رب نے حکم دیا ہے، ان ترفع، مساجد کو، اللہ کے گھروں کو کیا کیا جائے؟ بلند کیا جائے. میں یہ بھی بتلا رہا تھا کہ مساجد کے اندر یہاں عبادت کی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے عبادت کے لیے کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. مساجد کے اندر گندگی اور نجاست اور یہ تعفن اور اس قسم کی چیزیں یہ مساجد میں نہیں رکھنی چاہیے، مساجد سے ان کو دور کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ گندگی، ایذا یا کوئی ایسی چیز مسجد میں ڈالتا ہے تو مسجد اس طرح سکڑتی ہے جیسے آگ انسانی بدن کے قریب کی جائے تو کھال سکڑتی ہے نا، اس طرح یہ مسجد بھی سکڑتی ہے اس وقت جب کوئی گندگی اور نجاست پھینکے. مطلب کیا نکلا؟ مساجد کے اندر بھی اور باہر بھی گندگی اور نجاست کے ڈھیر. یہ ہے مسلمان، یہ مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے. مساجد کے اندر بھی اور باہر بھی خوشبوئیں آنی چاہیے، باغ و بہار ہونا چاہیے. یہ مساجد کا حق ہے. اور اندر جہاں نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا جو مسجد کے اندر سے ایسی چیز کو دور کر دیتا ہے جو تکلیف دیتی ہے لوگوں کو، کوئی گند پڑا ہے، کوئی قالین گندی پڑی ہے، کوئی صف گندی پڑی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، کوئی لوگ آتے ہیں بدبو کا مسئلہ آ جاتا ہے، ایسی چیز کو وہ مسجد سے کیا کرتا ہے؟ بندہ دور کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے. اللہ تعالی اس بندے کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے. دیکھ لو اس کے گھر کی، بندوں کے گھر کی صفائی ستھرائی کرو، بندے خوش ہو جاتے ہیں. رب کے گھر کی صفائی کرو تو رب کہتا ہے خوش ہو کے انعام بھی دیتا ہوں. اور انعام کیا؟ اس مقام کے اوپر محل دوں گا، اس مقام کے اوپر محل دوں گا جہاں ایک بالشت زمین مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. جنت میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تو سمجھ لو دنیا معافی ہاں سے بہتر ہے. اور وہاں میں دوں گا محل، لے وہی پکا، 2 نمبر رجسٹری نہیں، 2 نمبر کام نہیں، 1 نمبر. اور وہ محل اللہ اکبر جس کی اینٹیں ایک سونے کی اور ایک چاندی کی، اور اس کا گارا کستوری کا، وہ محل دوں گا اس بندے کو جو مسجد کے اندر سے تکلیف والی چیز کو کیا کر دے؟ دور کر دے. تیسرا ادب یہ ہے مسجد کا حق ادا کریں. حق یہ ہے پہلے آئیں اور بعد میں جائیں. ہاں کوئی مجبوری اور عذر ہے تو اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سب سے بہترین بندہ وہی ہوتا ہے مسجد کے اندر جو آئے سب سے پہلے اور جائے سب سے آخر میں جائے.
اب جتنا وہ وقت مسجد میں رہا ہے نا، فرمایا اللہ تعالی نے اس بندے کے لیے خاص ایک اہتمام کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مسجد میں بیٹھ کے گالی گلوچ، یہ باتیں یا کوئی ایسی چیز جو خلاف ادب ہو وہ نہیں کر رہا، بیٹھا ہے ذکر اذکار میں ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اس کا جتنا بھی بیٹھنا ہے گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے، باقاعدہ نہیں پڑھ رہا، لیکن اللہ اس کو شمار کس میں کریں گے؟ عبادت میں شمار کر دیں گے۔ اس لیے مساجد کا حق یہ ہے وہاں نوافل ادا کرو۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے نوافل پڑھ لو، اگر ذکر اذکار ہیں ذکر اذکار کر لو، اگر قرآن مجید موجود ہے تو قرآن مجید لو، اس کی تلاوت کر لو۔ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو نماز کے ساتھ مل جاؤ، لیکن دھیان یہ کرنا ہے کچھ مقامات اور چیزیں خاص ہوتی ہیں، وہاں عام حکم نہیں لگتا۔ مثلا اب میں جمعے کے لیے آ گیا، اب میں قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں اسے سمجھا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ اب جو بھی بندہ آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آ کے بیٹھے اور خطبہ سنے۔ یہ سننا اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ نوافل آ کے پڑھنے اس وقت جب قرآن کا بیان ہو رہا ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، یا پہلے آئیں یا جب فراغت ہو جائے، فارغ ہو جائیں، بے شک علیحدہ ہو جائیں، جا کے جتنے نوافل پڑھنے ہیں بے شک پڑھیں۔ لیکن جب خطیب بیان کر رہا ہے، جب مبلغ بیان کر رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے، اب قرآن سننا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن، جب قرآن مجید پڑھا جائے، اب کرنا کیا ہے؟ فاستمعوا، غور سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، وانصتوا، اور خاموش رہنا ہے، باتیں نہیں کرنی، کسی سے کلام نہیں کرنی، قرآن کو سننا ہے۔ جب دو چیزیں تم کر لو، لعلکم ترحمون، اب تم امید لگا لو کہ اللہ تم پر رحمتوں کے نزول فرما دے گا۔ اب رحمتوں کی جھڑیاں لگ جائیں گی جب یہ دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ اب سمجھ آئی بات، جب مسجد میں آتا ہے، بیان ہو رہا ہے یا کوئی نفل پڑھ رہا ہے، جو نوافل پڑھ رہے ہیں پہلے، اب ان کے پاس کوئی بندہ آ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگے، یہ درست نہیں۔ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کے پاس کوئی آ کے نفل نماز شروع کر دے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ علیحدہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اس کی عبادت میں دخل اندازی نہ کرو۔ یہ دین کے ضروری مسائل ہیں، جہاں آئے ہو مسجد میں وہاں ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں۔ اب ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں تو دین کے مسائل انہیں بتلائے جا رہے ہیں۔ اب کوئی آ کے کچھ کرنے لگے، کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی کیا کرے، کوئی کیا کرے، تو وہ اتحاد کا پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح مساجد میں آتے ہیں تو یاد رکھیے یہ مسئلہ بھی ضروری ہے۔ کئی مساجد میں یہ مسائل بنے ہوئے ہیں تو وہاں جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے،
اس کو دھیان سے سمجھ لو. مسجد میں آئے ہو, آگے دیکھا ہے کہ بندہ بالکل فارغ بیٹھا ہے, بالکل فارغ بیٹھا ہے اور ایسے ہی دیکھ رہا ہے, اس طرح دیکھ رہا ہے. اب تو مسجد میں داخل ہوئے ہو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بھی بڑے دھیمے انداز سے. مسجد کو نہیں اٹھانا, میرے جملے پہ دھیان کرنا ہے. مسجد کو نہیں اٹھانا, نہ محلے کو اٹھانا ہے. لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے. دعا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ انداز ہے. کب؟ جب بندہ کیا بیٹھا ہو؟ فارغ. یہ میرے جملے بڑے دھیان سے یاد رکھنے ہیں. جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو, ذکر اذکار میں ہو, نوافل پڑھ رہا ہو, تو پھر آ کے سلام نہیں کرنا. یہ کثرت سے اب مسجد میں لڑائیاں بن رہی ہیں. لوگ آتے ہیں, ایک حصہ دین کا لیا ہے, ایک حدیث کو لے لیا ہے, دوسری کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک حصہ لیا ہے اور دوسری کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے. محدثین کو ایسے نہیں کہا جاتا کہ یہ محدث ہے, قرآن و حدیث, اس حدیث کو سمجھنے والا ہے. اگر یہ فن ہر بندے کے ہاتھ میں آتا تو ہر بندہ ہی محدث ہوتا, ہر بندہ ہی مفسر ہوتا. یہ لوگ گمراہی کی دلدل میں اس لیے اتر رہے ہیں, انہیں نہیں پتا یہ حدیث کسی اور حدیث سے معارض ہے, ٹکرا رہی ہے. اس حدیث کا ایک حصہ یہ ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے, دونوں کو ملایا جائے تب مسئلہ سمجھ آئے گا. وہ انہوں نے ایک حصہ پڑھا ہے, اب اس کو لے کے جی مسئلہ یہ ہے جی جب مسجد میں داخل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سلام. اب آگے کوئی پتہ نہیں, کوئی نفل پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی جمعے کا بیان ہو رہا ہے, کوئی قرآن درس کا بیان کر رہا ہے, یہ کوئی پتہ نہیں. بس وہی جملہ یاد رکھا, سلام کرنا ہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب لوگ فارغ ہوئے اس عمل سے تو لوگ کہتے ہیں تیرے میں عقل نہیں, میں نفل پڑھ رہا تھا, میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور تو آ کے سلام کرنے لگ گیا ہے. وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے, تو حدیث کا منکر ہے. اب لوگ ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے. حالانکہ یہ بہت ہی آسان سی بات تھی. جب بندے فارغ بیٹھے ہوں, کوئی کام کاج نہ ہو, بالکل تنہا, اب آیا ہے مسجد میں تو کیا کرے؟ سلام کر لے. جب دیکھا ہے کوئی ذکر اذکار عبادت نوافل قرآن میں مشغول ہیں, اب کیا کرے؟ خاموشی اختیار کرے, آ کے خود عبادت میں بھی شامل ہو جائے. کیونکہ یہ سنت عمل ہے نا, اور جو وہ کر رہے ہیں, کوئی واجب کر رہا ہے, کوئی فرض پڑھ رہا ہے, کوئی قضا کر رہا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. اب اس سنت عمل کو لے کے ہر چیز کا تارک بن گیا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اعتدال کی راہ رکھنی چاہیے. جہاں فارغ ہوں وہاں کیا کرنا ہے؟ سلام کر لیں. اور جہاں ذکر و اذکار اور عبادت میں مشغول ہوں وہاں خاموشی اور آ کے اپنی عبادت کرنی ہے. پھر مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی. دنیاوی باتوں کا مطلب یہ فلانے کو کیا ہو گیا, یہ سیاست کیا چل رہی ہے, یہ فلانا یہ ہو گیا, یہ لڑائی ہو گئی, فلاں ہو گیا. یہ دنیاوی باتیں مسجد میں نہیں ہیں. مسجد اللہ کی یاد کا ایک سبب ہے. وہاں رب کو یاد کرنا ہے آ کے, وہاں دنیا کی باتیں نہیں کرنی. اور آپ نے فرمایا کہ جو مساجد میں آ کے دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ مسجد میں آئیں یا نہ آئیں. رب کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. مساجد میں آ کے اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں مشغول رہنا ہے. پھر مساجد میں خرید و فروخت نہیں کرنی. کیا جی؟ خرید و فروخت. تے سارے سودے کتھے آ کے ہوندے نے؟ مسجداں چ آ کے. فون لے ہے, میں سمجھاتا ہوں, اس لیے منع کرتا ہوں اعتکاف کے دنوں میں کہ یہاں فون شون نہ لایا کرو. رب سے باتیں کرنے آئے ہو, رب سے کرو. جب وہی دنیا داری لے کے یہاں مسجد میں پھر آ گئے اور آ کے پھر وہی شروع,
اب جی وہاں سودا تو نہیں بیچ رہا، یہاں بیٹھ کے سودے بیچ رہا ہے، اتنے میں یہ چیز دے دو، اتنے میں یہ چیز دے دو۔ مساجد میں یہ حق نہیں کہ یہاں کیا کیا جائے، خرید و فروخت۔ مساجد میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اعلان وغیرہ کسی چیز کے گم ہونے کا یا باقی، یہ مساجد میں اعلان نہیں کرنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، ذرا اعلان کر دیجیے، مسجد میں اعلان کر دیجیے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے، جس کو ملے وہ مجھے دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصہ، سخت غصہ، اور آپ نے فرمایا جا اللہ تجھے کبھی بھی وہ چیز نہ دے جو تو ڈھونڈ رہا ہے نا، وہ تجھے کبھی بھی نہ ملے۔ مساجد اعلانات کے لیے نہیں ہوتی، مساجد بیانات کے لیے، قرآن و سنت کے واعظ کے لیے ہوتی۔ اب یہ بھی سمجھ آ گئی جی جو ہر بندہ یہاں کھڑے ہو کے جی اعلان کرنا ہے، اعلان کرنا ہے، اس کی احتیاط۔ ہاں صرف وہ جائز ہے جو دین میں ممد و معاون ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعلان کر رہے ہیں، ابو بکر کم یا ابا بکر، ابو بکر کھڑے ہو، اعلان کر کنا لے کے آئے ہیں۔ اب یہ بھی اعلان ہو رہا ہے، آپ حضرت بلال حبشی کو لے کے، کپڑا ساتھ لے کے، اور خود کہہ رہے ہیں یا معاشر النساء تصدقنا، اوے عورتاں دی جماعت گرو تصدقنا، اللہ دی راہ چ دیو اللہ دی راہ دے وچ۔ اے ہوکا اللہ دے نبی خود پہ دیندے نے۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، منو میرے ساتھی آہدے نے کوئی اعلان کرو اے مسجد دے بارے، مدرسے دے بارے کچھ ضرورت ہے دے انتظام و انصراف واسطے، میری طبیعت نا بڑی چچک ہے، میں نہ آنا نہیں یار کوئی انجے ہی ہو جائے، یا اللہ کوئی غیب تو ہی کر دے کام، میرے کو لان چلان نہیں کرن ہوندا، لوکاں سامنے آکھاں ہوں پیسے کڈو، اے میرے کو دل نہیں ہوندا۔ جب یہ باتیں دین کی میں دیکھتا ہوں تو پھر اتنا میں ضرور سوچ کے پھر کرتا ہوں، اعلان کہتا ہوں۔ جب نبی سے زیادہ کوئی کائنات میں غیرت مند بندہ کوئی نہیں، کوئی باحیا بندہ کوئی نہیں، جب میرا نبی کہہ رہا ہے دین کے لیے بھائی کھڑے ہو کے اعلان کرو، کنا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر جیا متقی بندہ کوئی نہیں، اور وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں سب کچھ لے آیا، جو ہے سب کچھ اکٹھا کر کے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جب صحابہ کی جماعت میں سے ایک مخلص، وہ ابو عقیل انصاری، وہ 3 سیر کھجوریں لے کے رات مزدوری کی ہے، یہودی کے باغ میں پانی لگایا ہے، اور صبح وہ کھجوریں ملی ہیں اس کی اجرت میں، انہوں نے کیا کیا، آدھی کھجوریں، ادھر اعلان ہو رہا تھا تبوک کے لیے چندہ دو، من جہز جیش الاسرا فلہ الجنہ، اور جو تیاری کروائے گا جیش اسرا کی فلہ الجنہ، اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی ضمانت ہے۔ صحابہ دیاں دوڑاں جنت علیہ انسان ہے، اللہ ساڑیاں دوڑاں بھی جنت علیہ کرتے ہیں۔ جب یہ آواز لگی کوئی پوچھا نہیں، بس دوڑ پڑے، آدھا حصہ جی اے بیوی تے بچیاں دا 1.5 کلو 1.25 کلو کھجور انہوں نے دیاں گا، تے باقی کھجوراں کی نے اللہ دے کو آ کے مسجد جی کھجوراں دیتیاں، اللہ دے نبی اے میرے آلو قبول کرو، میں راتی مزدوری کیتی ہے تے اے لو۔ نبی علیہ السلام نے تو قبول کر لی، منافقہ رولا پا دیتا، منافقہ آکھیا لو جی سپر پاور نہ لڑنی ہے جنگ، تے 1.25 کلو 1.5 کلو کھجوراں نال جنگ پئی ہوندی جے انہاں نال ہیں، تے ویکھو انہاں نال ہے کی اے معمولی جی شے، اے تذکرے تے ہاسی مذاق لگ گیا، اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ منافقوں پہ اتری زجریں سورہ توبہ میں، اور کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال ایک پاس سے، ابو بکر صدیق کا مال، عثمان غنی کا مال، عمر فاروق کا مال، سب صحابہ کا مال ایک طرف،
اور یہ 1.5 کلو کھجوریں ایک طرف، سب کا مال نیچے زمین پہ بچھائیے اور ان کھجوروں کو اس کے اوپر بکھیر دیجیے۔ اس لیے میں ساتھیوں اور احباب کو یہ کہا کرتا ہوں، اے نہ ویکھیا کرو اللہ دی راہ وچ دیندے وقت یار میرے 2 روپیے نال کی بننا ہے، یار میرے روپیے نال کی بننا ہے، یار میرے 10 روپے نال کی بن سکدا ہے۔ اتھے تے گل ہزاراں تے لکھاں دی نہیں، جو 2 روپے اور روپیہ اللہ کے گھر میں دے رہے ہو، درد دل سے خدا کی قسم اربوں پہ بھاری ہے، اربوں پہ یہ بھاری ہے۔ یہ دل کا خلوص ساتھ رکھا کرو، یہ ضرور رکھا کرو۔ ہاں یہ اعلانات مساجد میں ہوں تو یہ سنت سے ثابت ہیں، باقی کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا فلاں ہو گئی ہے، ان کے اعلانات مسجد کے اندر نہیں کروانے چاہیے۔ یہ مساجد کے حقوق ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اس کو حکم ان آیات میں دیا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، گھروں میں کون سے گھر؟ فرمایا جن گھروں کے بارے میں اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے۔ دیکھو آرڈر دینے والی ذات کون سی ہے؟ وزیر اعظم کہہ رہا ہے، صدر کہہ رہا ہے، وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، پارلیمنٹ کا تقدس برقرار رکھنا ہے، اور جج کہہ رہا ہے، چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت کا تقدس پامال نہیں کرنا، بحال کرنا ہے۔ یہاں کوئی فون نہ سنے، اگر فون سنے گا تو وہ ضبط ہو جائے گا، اگر عدالت کی توہین کی تو سزا ملے گی۔ یہ دنیا نے قانون بنائے، یہ چیف جسٹس نے آرڈر دیا ہے، یہ وزیر اعظم نے آرڈر دیا، پارلیمنٹ کا تقدس برقرار رکھنا ہے۔ سارے آرڈر نیچے، میرے اللہ کا آرڈر اونچا، میرے اللہ کا آرڈر یہ ہے ان ترفع، میرا آرڈر یہ ہے کہ میرے گھروں کو اونچا کرو، میرے گھروں کو بلند کرو۔ اور میرے گھر کیسے بلند ہوتے ہیں؟ آئیں اذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں ذکر کیا جائے اسمہ، اس کا نام، تو یہ مسجدیں وہ بلند ہوتی ہیں، وہ شان و شوکت اور عزت اور عظمت میں اونچی ہو جاتی ہیں۔ کیا نام ہے اس کا بلند کرنا ہے؟ فرمایا اس کا نام یوں بلند کرو، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس کا ذکر یوں کرنا ہے، الحمدللہ، مجھے جو صحتیں ملی ہیں، مجھے جو جوانیاں ملی ہیں، مجھے جو علم ملا ہے، مجھے جو قوت بیانیہ ملی ہے، جو حافظہ ملا ہے، جو اولاد کی نعمتیں دی ہیں، جو عبادت کی توفیقیں دی ہیں، یہ میرا کمال نہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ الحمدللہ، تمام حمدیں، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کون ہے اللہ؟ لم یتخذ ولدا، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا،
نہ عیسیٰ اس کے بیٹے، نہ عزیر اس کے بیٹے، اور نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور میں سے جدا ہے، نہ کوئی بھی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یہ ہے یذکر فی اسمہ، مسجد میں اعلان یہ کرنا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ مساجد تو اللہ ہی کی ہیں، اور مساجد میں کیا کرنا ہے تم نے؟ فرمایا مساجد میں تو اس کی یاد رکھنی ہے، اس کے نام کا ذکر کرنا ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنا کے نہیں پکارنا۔ لا تدعوا، مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کے، کیونکہ وہ اکیلا ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے۔ اور ابراہیم پیغمبر بھی یہی اعلان کر رہے ہیں، اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ہے، ہم تم سے راضی نہیں اور تم ہم سے راضی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک اللہ، اور تم کہتے ہو نہیں باقی بھی ہیں نا، وہ ذاتی طور پر ہے اور باقی عطائی طور پہ ہے۔ رب بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، وہ ذاتی طور پہ ہیں، اور رب نے اختیارات دیے ہیں، ڈیپو دیے۔ میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں سمجھانے کے لیے، ہمارے ہاں حکومت میں جب وزیر اعظم یہ صدر وغیرہ آتے ہیں بڑے، تو پھر یہ نیچے ایم این اے ایم پی ایس ان کو کیا دیتے ہیں؟ کوٹے۔ اینا فنڈے اینو انج استعمال کر کے تے مقصد کی ہوندا ہے لوکاں نو اپنے لاؤ، ووٹس دے کرو۔ اوہی رونا جیڑا رونا شروع تو رویا جا رہا ہے، کھا گئے او کھا گئے، اوہی رونا اج بھی پہ ہوندا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے جس نظام پہ ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ نظام کفریہ نظام ہے، جہاں سینٹ کے ممبران بھی بک رہے ہیں، جہاں قومی اسمبلی کے ممبران بھی بک رہے ہیں، اور ان کی سرعام ویڈیو آ رہی ہے۔ اگر یہ ویڈیو خدا نخواستہ میری اور آپ کی ہوتی، ہمیں کوئی جینے دیتا، لیکن ان چند بندوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور کفریہ نظام اس ملک پہ لاگو کیا ہوا ہے، جہاں بندوں کو پوری گنتی میں لیا جاتا ہے، پیسوں کے ساتھ تولا جاتا ہے، اور تول کے پھر ان کے مول لگا کے پھر آگے اپنی مرضی کے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ یہ سارا کفریہ نظام ہمارے ملک پہ مسلط ہے۔ باتیں تو کڑوی ہیں لیکن ہیں حقیقت۔ یہ جمہوریت نہیں، یہ تماشا ہے۔ یہ طرز سیاست جو ہے اس میں بندوں کو خریدا جا رہا ہے، اور خرید کے اپنی مرضی کے قوانین جب چاہتے ہیں ان کی مرضی کے قانون بن جاتے ہیں۔ امیروں کے لیے اور قانون اور غریبوں کے لیے اور قانون، بڑوں کے لیے اور قانون اور چھوٹوں کے لیے اور قانون۔ یہ ہمارے ملک کا حال بنا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ مقدس ہے۔ مقدس جگہ تے گالاں کڈی دیاں ہیں جی، کشتی کری دیے، اتھے تے یہ ہی ہے جڑا
ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਂਦੇ ਪਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਸੁੰਨੇ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਘਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਬਾਈ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਬ ਕਲਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਵਾਂ? मैं तुहानू दीन पे दसना कि सियासत पे करना वोट पाओ मनु। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये असल दीन है, समझो। ये कुफरिया निजाम जिसमें तुम वोट दे के उनको गालिब कर रहे हो और बाद में रोते हो, ये कौन आ गए? अपनी अंदर हिम्मत पैदा करो, इस्लामी निजाम की कोशिश करो जिसमें सुप्रीम लॉ कुरान हो और जिसमें आईन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो। इसकी कोशिश करो, फिर बेफिक्री से घर में सो जाना, इंसाफ तुम्हारी दहलीज पे आएगा। जिस तरह तुम इंसाफ के पीछे भाग रहे हो, तरले कर रहे हो, ये इंसाफ नहीं है, ये जिल्लत ही जिल्लत है। और जिल्लत अल्लाह ने इसलिए मुसल्लत की हुई है कि यहां अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश है, दीन को ऊंचा करने की कोशिश नहीं। इसीलिए तो मेरे रब ने फरमाया ये मेरे घर हैं, इन घरों में मेरी याद की जाए, मेरा नाम लिया जाए, क्योंकि घर तो मेरे हैं ना। यहां पे ऐलान ये किया जाए इबादत के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं। यहां यूं कुरान सुनाया जाए, मेरा तज़किरा किया जाए, यहां बंदों को ये बतलाया जाए इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन लोगों को बतलाया जाए, मेरा नाम का तज़किरा यूं किया जाए इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह एक इलाह है। याकूब पैगंबर दुनिया से जा रहे हैं, अपनी औलाद को वसीयत करके जा रहे हैं और कह रहे हैं माता बुदून मिन बादी, मेरे बाद किसको पुकारोगे, मेरे बाद किसके नाम के सजदे मन्नत मनोती नजरो न्याज किसको दोगे, बतलाओ। अब जवाब आया औलाद का, कालू नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। हम उसे पुकारेंगे, उसे इलाह मानेंगे जिसको इब्राहीम ने पुकारा है। ऐ अजे सुच्ची लैन सुच्ची लड़ी, जिसको इब्राहीम ने पुकारा है और जिसको इस्माईल ने पुकारा है और जिसको इसहाक ने पुकारा है, वो कौन है? इलाहं वाहिदा, वो अकेला इलाह, वो एक इलाह है, हम उसी को पुकारेंगे। ये याकूब पैगंबर को औलाद जवाब दे रही है, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के सामने झुकने वाले हैं, हम उसी के हुक्म मानने वाले हैं। और लुकमान हकीम भी अपने बेटे को कह रहे हैं, ये बात चली ना, युज़कर फी हस्मुहु, उन घरों में नाम किसका लिया जाए? उसका जिक्र किया जाए। लुकमान हकीम भी कह रहे हैं, इज़ क़ाल लुकमानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम।
لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں میرے بیٹے ہو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اسے نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کی معنی ہے دا؟ اللہ دے نال شریک نہ بنائی، کسے صورت بھی نہ بنائی۔ کی شریک ہے؟ رب بھی رزق دیندا ہے تے اے ولی نبی بزرگ پیغمبر اے بھی رزق دیندے نے۔ اے جے رزاقیت وچ رب دے شریک، رب بھی دھیاں پتر دیندا ہے تے اے قبراں والے بھی دھیاں پتر مزاراں والے بھی اے دیندے نے۔ اے کی بن گیا ہے؟ اے شرک رب دی صفت وچ انہوں شامل کر دیتے ہیں۔ ہن لقمان حکیم کہہ رہے نے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بہت بڑا ظلم ہے شرک۔ فرمایا جہاں مساجد میں قرآن سنایا جاتا ہے، یہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں اس کی وحدانیت کا پرچار ہوتا ہے، جہاں اس کی وحدانیت کا پرچار ہو، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں، اور ان میں کیا ہوتا ہے؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس میں ان گھروں میں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں ان گھروں کے اندر اس کے نام کی تسبیح کی جاتی ہے، وہاں یہ سنایا جاتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، تسبیح ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں سب اس کی پاکی بیان کرنے میں لگے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نام کی تسبیح وہ بھی بیان کر رہے ہیں، آسمانوں میں رہنے والے اور زمین میں سارے یہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ یہ اسی کے نام کا بیان ہے۔ اور بالغدو والآصال، صبح اور شام، غدو سے مراد ہے فجر کی نماز، آصال سے مراد ہے یہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ سارے ڈھل رہے ہیں، یہ سب مراد ہیں۔ فرمایا صبح بھی وہ اللہ کی حمد و تقدیس میں ہے، اور شام کو بھی اللہ کی حمد و تقدیس میں۔ کبھی وہ قیام میں کھڑے ہیں تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کی تسبیح کا بیان ہے۔ اور کبھی وہ رکوع میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، اور کبھی وہ کھڑے ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ربنا لک الحمد، کبھی وہ سجدے میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یسبح لہ، اسی کے نام کی وہ تسبیح کر رہے ہیں، اور صبح اور شام لگے ہوئے ہیں اس کام کے اندر۔ یہ مساجد کا حق ہے۔ یہ کرنے والے کون ہیں؟ پہلے تو آپ نے سنا نا، اللہ تعالی روشنی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ اس کی چاہت کہاں ہے؟ جہاں اس کے گھر ہیں۔
اور گھروں میں جو ان گھروں کو اونچا کرنے میں لگا ہے اور ذکر و اذکار میں لگا ہے، قرآن کے بیان میں لگا ہے، اللہ ان لوگوں کے دلوں میں وہ روشنی ڈال دیتا ہے۔ اب وہ ہیں کون لوگ؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ رجال وہ عام لوگ نہیں، وہ بڑے کامل لوگ ہیں۔ رجل کی جمع ہے رجال، یہاں پہ الناس نہیں استعمال کیا، یہاں بنی آدم نہیں کیتا۔ انہوں پنجابی سمجھو تو زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ اور جنہوں آہدے نے اے کام جنانیاں والے نہیں، اے جنیاں والے کام نے، اے سمجھان دی ہوندی نا چیز۔ اے رب نے رجال دا لفظ بولے ہے، جنے کون نے تے جنیاں دے کام کیڑے نے۔ ان گھروں میں جہاں میرا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ لوگ ہیں رجال، ایسے وہ کامل مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، انہیں تجارت یہ سودے، یہ لین دین، یہ کاروباری شراکتیں، یہ چیزیں، ولا بیع اور خرید و فروخت، کسی شے کو بیچنا اور کسی کو خریدنا، یہ تمام چیزیں لا تلہیہم ان کو غافل نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ میرا رب یہ سمجھانا چاہتا ہے تجارت بھی کرو، خرید و فروخت بھی کرو، یہ نہیں کہ میں جی اب ساری زندگی حاجی صاحب بن گیا ہوں، میں ساری زندگی اب مسجد میں صوفی صاحب بن گیا ہوں، یہ جی میں نے اب دنیا چھوڑ دی ہوئی ہے، میں نے ترک کر دی ہوئی ہے۔ فرمایا نانا، یہ دنیا کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ دین نہیں۔ دین یہ ہے دنیا بھی رکھو اور دین بھی رکھو، دنیا بھی رکھو اور دین بھی رکھو، پر غلبہ دین کا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وہ کامل مرد یہ ہیں، ان کی تجارتیں، کوئی بھی تجارت ہو، کسی جگہ پہ جائیں، وہ تجارت کے لیے جائیں، وہاں انہیں جو ہی وقت ہوتا ہے اللہ کی یاد کا، نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے بعد میں پڑھ لیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں دنیا کی سودے بازی ادھر، رب کا حکم پہلے۔ یہ ایسے کامل مرد ہیں، یہ ایسے کامل لوگ ہیں، ان کو دنیا کی یہ تجارتیں اور یہ سودے بازیاں یہ کبھی بھی غافل نہیں کرتی۔ اور صحابہ میں سے دو ایسے بندے تھے جو تجارت کرتے تھے، ایک لوہے کا کام کرتا ہے اور دوسرا وہ خرید و فروخت عام تجارت کرتا ہے، یہ ان کے حق میں ہے۔ ادھر وہ ترازو کے اندر مال اس نے ڈالا ہے گاہک کو دینے کے لیے۔ دھیان سے بھائی ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ ہمیں بھی ایسا بعمل بنا دے۔ دیکھیے صحابہ کا مقام، ادھر مال ڈالا ہے، گاہک کھڑا ہے، اور ادھر ترازو میں مال ڈالا ہے دینے کے لیے۔ ادھر صدا آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صدا آ گئی ہے۔ اب ترازو تلنے پہ نہیں آ رہا، ترازو نیچے چلا گیا اور وہ کہہ رہا ہے بندوں کا معاملہ ختم، اب رب کا معاملہ شروع۔
اتنی بھی وہ مہلت نہیں دے رہا کہ چلو جو چیز تولی ہوئی ہے وہ دے دوں انہیں. وہ کہتا ہے نہیں میرے مالک کا حکم آ گیا ہے. اور یہی کسی فرما بردار غلام کا یہی حق ہوتا ہے. اگر وہ کام کر رہا ہے، وہ صفائی ستھرائی کر رہا ہے، وہ کوئی کام درست کر رہا ہے، جب مالک آواز دے تو وہ یہ نہیں کہتا میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ کام کو چھوڑ کے دوڑ پڑتا ہے کہ میرے مالک نے آواز دی ہے. یہ فرما بردار غلام ہوتا ہے. ہم اپنے رب کے نوکر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں. مالک صدا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صدا آتی ہے حی علی الصلاح، یہ صدا آ رہی ہے. اب وہ صحابی تول میں چیز ڈالی ہے، بس اس چیز کو وہیں رکھ دیا اور کہا تو بھی چل اللہ کے گھر میں اور میں بھی اللہ کے گھر میں چلوں. اور دوسرا وہ لوہے سے چیزیں بنانے والا، اوزار بنانے والا، لوہا گرم کیا ہے، بھٹی میں آگ میں گرم کیا ہے. اب لوہے کا کام کرنے والے جانتے ہیں جب لوہا گرم ہو جائے اس وقت اس پہ ضرب لگائی جاتی ہے، جس طرح اس کو بنانا ہے بنایا جاتا ہے. اگر ٹھنڈا ہو جائے پھر تے نہیں نا. پر وہ بندہ جسے رب نے رجال میں شمار کیا، یہ ہتھوڑا اٹھایا ہے، کندھے پہ رکھا ہے اور ادھر وہ مارنے لگا ہے ضرب، پر ادھر ندا آ گئی، اللہ اکبر کی ندا آ گئی ہے. اس نے ہتھوڑا آگے نہیں پیچھے پھینک دیا ہے. لوگوں یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم دکانوں میں بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ مقام دیا ہے، تجارتیں کر رہے ہیں، لیکن غفلت اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں نماز بعد میں پڑھ لیں گے یا دیکھ لیں گے، یا گاہک آ گیا تو کیا بنے گا. نا جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر یا دکان بند کر دو یا بندہ بٹھا دو یا اپنے کوئی اور معاملہ کر لو، پر اپنے رب کی یاد میں کیا کرو، دوڑ پڑو نا. یہی کہا نا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. انہیں یہ تجارتیں اور یہ سودے بازیاں یہ کبھی بھی غافل نہیں کرتی عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. اور کس سے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. بات وہی آ گئی ہے. او جی نظر نہیں ہو آندے جمعے تے نماز تے جی کما تو فرصت. رب نے پہلے آکھیا جے بننا جے مرد تے پھر مرد کنج دے، پھر تجارتاں نو حاوی نہیں ہون دینا، پھر خرید و فروخت نو حاوی نہیں ہون دینا. جب نماز اللہ کا ذکر، اب بندہ دکان پہ بیٹھا ہے تو بندہ کہے میں گھر جا کے قرآن پڑھوں گا، وہیں قرآن رکھ لے. اب تو سہولتیں آ گئیں، موبائل آ گئے، باقی چیزیں آ گئیں. وہاں اس کو ہمارے مرشد کہا کرتے تھے دل یارل تے ہاتھ کارل. کی مطلب؟ اوے دل جیڑا وے او تے اپنے رب دی یاد نال معمور رہنا چاہیے تے ہاتھاں نال کی کردے رہو، جیڑا کام کاج کرنا جے، جو کپڑا دینا جو سودے بازی جو کرنا جے وہ کرو ہاتھاں دے نال، پر دل توڑا کدے نال ہونا چاہیے. ہاں ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ زبان توڑی تر ہونی چاہیے. اس وجہ نال بھی جس وقت آخری کڑیاں آندیاں نا تکلیف دے تے ڈاڈیاں گھڑیاں ہوندیاں نا موت دیاں، تے جے زبان دا وظیفہ سبحان اللہ تے الحمدللہ استغفر اللہ ہوئے گا
ایس اوکھے وقت زبان تو ای جاری ہو جائے گا. جیڑی زبان اتے عادت بن جائے وہ چیز. تے جے بندہ گالاں کڈے، بکواس کڈے، خرافات کڈے، تے پھر یاد رکھیو جدو اوکھا وقت آندا پھر زبان تے وہی چیزاں جاری ہوندیاں نے. اس وجہ نہ اپنی زبان کو تر رکھو اللہ دے ذکر دے نال. فرمایا یہ کامل مرد وہ ہیں انہیں تجارتیں اور یہ خرید و فروخت غافل نہیں کرتی ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز کے قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینے سے. وہ کہتے ہیں تجارت کر رہے ہیں، زکوٰۃ دی تو پیسے کم ہو جائیں گے، گھٹ جائیں گے، ہم تجارت میں لگاتے ہیں. فرمایا نہیں، تجارتیں انہیں غافل نہیں کر دیتی. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں بھی رہتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. کیوں یہ کر رہے ہیں جی؟ اب وہاں پہ سعودیہ میں تو ہے نا، سعودیہ میں جب آ جائے وقت اذان کا تو وہاں تو کہتے ہیں یا اللہ الصلاح یا اللہ. وہ پھر کرتے ہیں. ساڈے بھی نسدے نے آتے ہیں، وہ دکاناں بھی انجے دی انجے پئیاں نس کے نماز تے پہنچتے ہیں. یہاں تو کوئی نہیں ہے نا، یہاں تو یا اللہ کو نہیں کرتا، یہاں تو الصلاح کوئی نہیں. اور یہاں کوئی کہہ بھی دے آ نماز تے یار تو چل تے میں پھر بعد چوانا ہوں. یہاں ہمارے ہاں تو یہ ہے نا. فرمایا یہ جو نماز کی طرف دوڑنا، یہ زکوٰۃ اپنے مال میں سے دینا، یہ ہر وقت یاد الہی میں رہنا، ان لوگوں کو کیوں یہ غلبہ پڑا ہوا ہے کہ یہ ہر وقت ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. کبھی نماز، کبھی زکوٰۃ، کبھی یہ اور کبھی اللہ کا ذکر، کبھی یہ، ان میں پڑے رہتے ہیں. کیوں جی؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. انہیں ڈر لگا ہوا ہے، اس دن سے ڈر لگا ہوا ہے جس دن آنکھیں اور دل پھر جائیں گے. جب اس دن کا خوف اور اندھیرا یوں چھائے گا، اب حالت زار یہ ہوگی ہاتھوں کو ہاتھ سجھائی نہیں دیں گے. اور اس کو میرے رب نے یوں فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. مت گمان کریں اللہ کے بارے میں کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے. ایسا بالکل بھی نہیں. اللہ جانتا ہے کون ظلم کر رہا ہے، کون زیادتی کر رہا ہے، کون دھوکہ دے رہا ہے، کون عوام کو لوٹ رہا ہے. فرمایا پھر پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. وہ انہیں مہلت دے رہا ہے، اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور انسان اس وقت سر اٹھائے ہوئے اور وہ جا رہا ہوگا، اور اس کا دل لا يرتد الیہم طرفهم وافئدتهم ہواء. ادھر ادھر بھی وہ نہیں دیکھے گا اور اس کا دل بھی اڑا ہوا ہوگا. یہ حالت زار انسان پہ آئے گی. جب مومن قیامت کا تصور کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یہ گاہکوں نے مجھے نہیں بچانا، یہ سودے بازیوں نے مجھے نہیں بچانا، یہ تجارتوں نے مجھے نہیں بچانا. میں اللہ کی یاد کو آگے رکھوں تو وہی میرے کام آئے گی. ہاں دنیا میں نے وقت گزارنا ہے، اس کے لیے میں حلال طریقے سے تجارت کروں، اس کے لیے میں خرید و فروخت حلال انداز سے کروں. جب یہ اس کے دماغ میں آتا ہے اور آخرت کا منظر آتا ہے، قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی وہ شدتیں اس کے دماغ میں آتی ہیں، وہ ڈر جاتا ہے اور اپنے آپ کو قابو رکھتا ہے. فرمایا جو دین اور دنیا میں جو دین اور دنیا میں توازن رکھتا ہے
اور دین کو غالب رکھتا ہے، میں اللہ کیا کروں گا؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، میں اللہ جڑے وہ عمل دنیا تے کر کے آئے نے احسن بڑا بہترین بدلہ دیاں گا، میں انہیں بدلے دیاں گا وہ سوچ بھی نہیں سکدا۔ جن نے میرے واسطے دکان بند کر دیتی تے تجارت چھڈی تے نس پیا کہ رب دا بلاوا آ گیا تے نماز پڑھ کے آیا، گاہک روے تے او دی مرضی جاوے تے او دی مرضی، پر میں رب والے پاسے جانا ہے۔ جن نے یہ معاملہ کیتے ہیں انہیں میرے واسطے بڑی وڈی قربانی دیتی نا، مال کون چھڑدا جے، روپیہ بھی کوئی نہیں چھڑدا، تے انہیں میرے واسطے سارا کچھ چھڑ کے تے آکھیا نہیں رب وال جانا ہے، نماز پڑھ کے آنا پھر ویکھاں گا۔ فرمایا میں بھی انہوں بڑا بہترین بدلہ او دے عملاں دا دیاں گا، صرف عملوں کا بدلہ نہیں دوں گا۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے، ذرا دھیان سے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، انہیں نماز پڑھی ہے میں او دے مقابلے وچ انیاں نیکیاں دے دتیاں نے، انہیں میرے راہ وچ مال دتے ہے تے میں مقابلے وچ انیاں ہی نیکیاں دے دتیاں نے۔ میں رب اپنے فضل نال اور زیادہ بھی دیاں گا، اور زیادہ کیے قرآن خود کہہ رہے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، احسن الحسنى جنت ہے، وزیادہ اور اس سے بڑھ کے ہے۔ وہ بڑھ کے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اللہ تعالی پوچھے گا او بندو کچھ ہور چاہیے جے، رب پوچھ رہے ہیں کچھ ہور چاہیے جے، بندے کہیں گے میرے مولا سب کچھ ہے، ایک نعمت ہی مکدی نہیں پئی تو باقیاں نعمتوں کی انیاں نعمتاں نے۔ پھر میرا رب کہتا ہے اور کچھ چاہیے، وہ کہتے ہیں میرے مولا سب کچھ ہے۔ پھر رب کہتا ہے تیسری بار اور کچھ تمہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں میرے مولا سب کچھ ہے یہاں پر۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دیتا ہے اور رب کی ذات سامنے ہے۔ ایمان والے جب دیکھتے ہیں اپنے اس رب کو دیکھیں گے اور دیدار کریں گے جنت میں، اب کہیں گے دنیا کی نعمتیں ایک طرف، جنت کی نعمتیں ایک طرف، اور جو یہ دیدار الہی کی نعمت ملی ہے یہ سب سے بڑھ کے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ عنایت فرما دے، ہمیں یہ عنایت فرما دے۔ یہ ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِي، چشمے تو دوں گا، شراب طہور تو دوں گا، پھل بھی دوں گا اور جنت کی سیریں بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، پر اپنا دیدار بھی دوں گا۔ اور جس کو رب حدیث میں آتا ہے جس کو رب زیادہ پسند جو مقربین ہیں انہیں صبح و شام دیدار ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور میرے واسطے تو دنیا دے اینا کما کاجا نو چھڑیا ہے، میرے نال جڑ گیا میں، آج میں رب تنو اپنا دیدار کراں کہ میرا دیدار کر۔ جنت بھی تے رب دا دیدار بھی تے زبان چو کلمے بھی نکل دے پینے، تحیتہم فیہا سلام، جدر جنتی مل دے نے زبان چو نکل دا پہ ہے سلام سلام سلام، اے دے جنتیاں دا قول سلام قولا من رب الرحیم۔ اے زبان چوئے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے گا۔ جب کلام کو میرے رب نے بند کیا ہے، ذرا لوگوں دھیان کرنا کس جملے پہ بند کیا کلام کو،
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بندہ کہتا ہے میں مسجد میں ٹائم مجھے نہیں ملتا، مسجد میں جمعہ لیٹ ہو جاتا ہے، میں ادھر ہی پڑھ لیتا ہوں، اور جی دکانداری بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، کام بھی کرنا ہے۔ او بندیا تو گھبرا رہا ہے میرا رزق کم نہ ہو جائے، میرے نال یاریاں لا تے ویکھ میں رزق دے دروازے کھول دیاں گا۔ اس کو میں تعبیر کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں، بندیا تیریاں گنتیاں مک جان گیاں، میرے رزق مکن نہیں لگے ہیں۔ کلام کا اختتام کیا ہے واللہ یرزق، رزق کون دیندا ہے؟ اللہ۔ من یشاء ہیں جنوں چاہتا ہے او دیاں مرضیاں، جنوں چاہتا ہے دیندا ہے، تے دیندا کنجے بغیر حساب۔ او آہدہ میرے کول تے گنتی کوئی نہیں، اور میرے کو گنیا ہی نہیں جاندا، منو کی پتہ کننا میں۔ پر یاد رکھیو ایک گل رب نے تاں آکھیے، آکھیا بندے نو ایئی شے ڈک دیئے یاد الہی تو، میرا کی بنے گا، میرے بچیاں دا کی بنے گا، رزق دا کی بنے گا، دکان دا کی بنے گا، ایئی شے ڈک دیئے عبادت الوں۔ بس بندیا تو میری عبادت ال آ، میری عبادت ال سچا ہو جا، تے رزق دے دروازے کھولنا میرے ذمہ ہو گیا۔ میں رزق دے وعدے لینا، انا دیاں گا گنتی وچ نہیں آئے گا۔ ایتھے آ کے رب نے تکمیل کر دیتی ہے، تے اے سارے مضمون دا خلاصہ نکلے ہے، اللہ دے گھراں نال اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ نمبر 2، ایک گھر روشنی تے ہدایت دا مرکز نے۔ نمبر 3، ایتھے آ کے نماز دا اپنا معاملہ درست اللہ دے نال تے او دی یاد چ مگن رہنا ہے۔ نمبر 4، او دا ہی ذکر کرنا ہے، او دے نال کسے ہور دے ذکر نہیں کرنے۔ اور اے چیزاں کدھر اے نہ ہووے تو انو تجارتاں تے اے خرید و فروخت تے اے نماز تے انہاں چیزاں تو دور کر دے۔ جڑے مومن نے او کدے بھی انج دا کام نہیں کردے، او اللہ دی یاد چ رہندے نے۔ فرمایا جڑا دنیا وچ میری یاد چ رہیا ہے، میں انہوں آخرت چ بدلہ دیاں گا بہترین، تے اس تو بھی بہترین کہ اپنا دیدار نصیب کر دیاں گا۔ تے رزق دے وعدے بھی آخر تے میرے ذمہ رہے۔ ادھر تو گھبرائیو نہ کہ رزق کٹ ہو گیا ود، میرے نال تعلق مضبوط کرو تے رزق بھی انشاءاللہ فراوانی نہ لبے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔